محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے دوستو، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک روز مسجد میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی ہے جس کا نام ابو امامہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو امامہ، کیا بات ہے کہ میں تمہیں مسجد میں دیکھ رہا ہوں اور نماز کا وقت بھی نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے غموں اور قرض نے گھیر رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ جنہیں اگر تم پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے غم دور کر دے گا اور تمہارے قرض ادا کر دے گا؟ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور شام یہ کلمات پڑھا کرو، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں پریشانی اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں بزدلی اور بخیلی سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں قرضے اور ظالموں کے غلبے سے۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے میری پریشانی دور کر دی اور میرے قرض بھی ادا فرما دیے۔ یعنی اے اللہ پاک، تیری ذات ہی سے بھروسہ رکھتا ہوں، رنج و غم کی برائی سے تیری عظمت اور جلالت کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری حفاظت کے ذریعے ان سے حفاظت چاہتا ہوں، اور تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو اپنی قدرت کے ذریعے رنج و غم اور ان کے سبب کو میرے دل سے دور فرما، اور میرے سینے کو نور ایمان سے بھر دے، تاکہ شیطان اپنے وسوسوں سے اور شکوک شبہات سے مجھے غم میں نہ ڈالے، اور اپنی ناپاک کوششوں سے میرے ایمان کو خراب نہ کرے۔ اور اے اللہ، اس کے علاوہ ہر وہ چیز مانگتا ہوں جو تیرے فیصلے اور تقدیر سے راضی رہنے میں میری مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مسجدوں اور گھروں میں خلوت اور تنہائی پسند کرتے تھے، تاکہ وہ اپنی فرصت کے اوقات میں ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں اور اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کریں۔ ان میں سے جب کسی کو کوئی غم لاحق ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نماز کی طرف دوڑتے، کیونکہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں دعا کو کلام کہا۔ اس سے اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ دعا دل کی گہرائیوں سے ہونا چاہیے اور اس یقین کے ساتھ ہو کہ دعا قبول ہوگی۔ گویا دعا کرنے والے کو ایسا لگنا چاہیے کہ وہ اپنے دل، اپنی زبان، بلکہ اپنے پورے وجود سمیت اپنے پروردگار سے باتیں کر رہا ہے۔ زندگی میں دکھ، غم اور پریشانیاں آتی ہی رہیں گی۔ ایک انسان کی سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لے کہ انسانوں کی زندگی پر پریشانیوں اور مصیبتوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتی۔ انسان زندگی کے کسی بھی پوزیشن میں ہو، لیکن غم، دکھ، تکلیف اور پریشانیاں اس کے ساتھ رہنے والی ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، لہٰذا آپ اگر یہ حقیقت دل سے مان لیتے ہیں تو آپ کے لیے مسائل کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ مسلسل غم میں رہنا بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بندے غمگین زندگی گزاریں، اس لیے اللہ نے رنج سے بار بار منع فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام کو خطا کرتے ہوئے غم سے منع فرمایا، تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین رہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں کو غم نہ کرنے کی وحی فرمائی۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، اسے دودھ پلاتی رہے، جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج نہ کرنا، میں یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والا ہوں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والا ہوں۔
غمگین اور رنجیدہ رہنے سے شیطان اور آپ کے دشمن خوش ہوتے ہیں اور آپ سے محبت کرنے والے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ غم بڑی بری چیز ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رنج غم سے پناہ طلب کرتے تھے اور یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم و عالم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، بخل، قرض چڑھ جانے اور لوگوں کے غلبے سے، کیونکہ ایک انسان کا غمگین رہنا، رنجیدہ اور پریشان رہنا، یہ اس کے قوت عمال کو کم کرنے کی صلاحیت کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے، انسان کو مایوس کر دیتا ہے، اور بسا اوقات انسان رنج و غم کی شدت سے خودکشی کر لیتا ہے۔ غم میں رہنے سے پریشانی کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ دنیا کا غم تو معمولی چیز ہے، دین اور ایمان اور ہدایت کے انکار اور کفار کے مکر و فریب پر غمگین رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بس اپنا کام کریں اور صبر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں۔ اللہ نے فرمایا، آپ صبر کریں، بغیر توفیق الہی کے آپ صبر کر ہی نہیں سکتے، اور ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو، اور جو مکر و فریب کرتے رہتے ہیں ان سے تنگ دل نہ ہو۔ صبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جس کا قرضہ دار ہو وہ حاضر ہو جائے۔ لوگ کہیں گے ایسا کون ہے کہ جس کا اللہ قرضہ دار ہو؟ فرشتے جواب دیں گے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تکلیف دی اور اس تکلیف سے ان کو صدمہ پہنچا تھا اور ان کے آنسو نکلے تھے، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر صبر کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قرضہ دار ہے اور دنیا میں جو وعدے صبر کرنے والوں کے لیے کیے تھے آج پورا کرے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سے لوگ، مرد اور عورتیں جمع ہو جائیں گے۔ فرشتے ان کے اعمال نامہ دیکھیں گے، جن کی بے سربی نکلے گی ان کو دور کر دیں گے، اور جن کا صبر دیکھیں گے ان کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سائے میں کھڑا کر کے عرض کریں گے کہ اے رب، تیری تکلیفوں پر صبر کرنے والے حاضر ہیں۔ حکم ہوگا کہ ان سب کو طوبہ کے درخت کے سائے میں کھڑا کرو کہ ہم پہلے اپنے نور کی روشنی سے ان غم کے ماروں کے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ بس ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی جائے گی۔ پھر حکم ہوگا، اے صابر بندو، ہم نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے تکلیفیں نہیں دی تھیں، بلکہ اس لیے دی تھی کہ آج کے دن تمہارے درجے بڑھائیں۔ بس آج ہم ان غموں اور تکلیفوں کے بدلے تمہارے گناہ معاف فرماتا ہوں اور تم کو دوزخ کے عذاب سے بری کرتا ہوں۔ تم نے دنیا میں صبر کر کے مجھے خوش کیا تھا، آج میں تم کو خوش کروں گا اور بے شمار نعمتیں دوں گا۔ پھر غریبوں سے فرمائے گا کہ اے میرے غریب بندو، میں نے تم کو دنیا میں ذلیل کرنے کے لیے غریبی نہیں دی تھی، بلکہ تمہارا حساب تھوڑا کرنے کے لیے اور آج کے دن تمہارا رتبہ بڑھانے کے لیے غریبی کو پسند کیا تھا۔ اور آج تمہاری یہی عزت اور شان ہے کہ میں نے تم کو بخش دیا، اور جن لوگوں نے دنیا میں تمہاری مدد اور خدمت کی تھی تم ان کو بھی بخشوا سکتے ہو۔ پھر اللہ ان بندوں سے فرمائے گا کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے مرنے پر صبر کیا تھا، اے صابر بندو، اگر میں تمہارے بچوں کی موت لوح محفوظ میں نہ لکھتا اور تمہارے دلوں کو زخمی نہ کرتا تو آج تم کو یہ درجے نہ ملتے۔ صبر کرنے کی وجہ سے میں تم سے خوش ہوں، اور جب تم اپنے بچوں کو ساتھ لے کر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ، اب تم نہ کبھی مرو گے اور نہ کوئی غم اور تکلیف دیکھو گے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اندھے، لنگڑے، کوڑی، بیمار وغیرہ مصیبت کے ماروں سے فرمائے گا، اور سب غمزدہ لوگ، مرد اور عورتیں اپنے اپنے رتبے کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ کوئی بادشاہ ہوگا، کوئی نواب جیسا ہوگا، کوئی امیر اور رئیس ہوگا۔ فرشتے ان کو براق یعنی جنتی گھوڑے پر سوار کرے گا اور بڑی عزت اور شان سے جنت کے دروازے پر لے جائے گا۔ جو لوگ اس قیامت کے میدان میں حساب دینے کے واسطے رکے کھڑے ہوں گے، وہ ان کی یہ عزت اور شان دیکھ کر کہیں گے کہ یہ لوگ نبی ہیں یا شہید ہیں۔ فرشتے جواب دیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں تکلیفیں دی گئیں۔
मगर उन लोगों ने अल्लाह ताला का हुक्म समझकर सब्र किया था और हर हालत में अल्लाह के ताबेदार रहे थे। ये जवाब सुनकर वो लोग बड़े अफसोस से कहेंगे, क्या अच्छा होता कि हम भी ताबेदारी करते और दुनिया में तकलीफ़ें उठाते, बल्कि हमारी खालें कैंचियों से काटी जाती और हम सब्र करते कि आज हमको भी ये इज्जत मिलती और हिसाब देने की मुसीबत से छूट जाते। फिर फरिश्ते जन्नत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जन्नत का बड़ा फरिश्ता रिजवान पूछेगा, कौन हो? फरिश्ते कहेंगे, साबिर लोग आए हैं, दरवाज़ा खोल दो। वो कहेगा कि अभी तराजू खड़ी नहीं की गई है और ना हिसाब किताब का दफ्तर खुला है, फिर ये लोग हिसाब देने से पहले कैसे आ गए? फरिश्ते कहेंगे कि ये साबिर लोगों से हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, बस रिजवान जन्नत का दरवाज़ा खोल देगा और साबिर लोग बड़ी इज्जत और शान के साथ जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, देखो अल्लाह ताला के नज़दीक तुम्हारी कैसी इज्जत और शान है, मगर आजकल हमारी ये हालत है कि जहाँ कोई तकलीफ पहुँची तो ऐसे परेशान होते हैं कि अल्लाह ताला पर एतराज़ कर देते हैं, शिकायत करते हैं कि हमको किस मुसीबत में फंसा दिया, यहाँ तक कि नमाज तक छोड़ देते हैं। जैसे एक शख्स बड़ा नमाजी परहेजगार मशहूर था, उसकी भैंस मर गई। उस लड़के ने खबर दी कि बाबा जिसकी नमाज पढ़ा करता है उसने हमारी भैंस भी ले ली। कहने लगा कि अच्छा, उसने भैंस तो ले ली ही है, मैं भी असली माँ बाप का हूँगा तो अब सारी उम्र ना नमाज पढ़ूंगा। वज़ू का पानी गिराकर वो जालिम कहता है कि ले पढ़ ले नमाज, भैंस के मारने वाले, भला देखो तो कुछ ठिकाना है इस जहालत का कि ज़रा सी देर में सारी दीनदारी और परहेजगारी ख़त्म कर दी और खुदा का अजाब सर ले लिया। बस दुख सुख में सब्र शुक्र करते रहो, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर मजबूती से चलते रहो, फिर अल्लाह का इनाम इकराम देखो। अल्लाह पाक हमें सब्र और शुक्र करने वाला बनाए और हमें दीन की बेहतर समझ अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।